بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، درس کا معنی سبق اور سابع کا معنی ساتواں سبق۔ الدرس السابع کا ترجمہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی کا بیان۔ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی مرکب ناقص ہوگا، اس میں بات مکمل ہے۔ پھر اس میں جو دوسرا جز ہوگا نا، دو ہوگا نا، مرکب دو سے ہوگا مل کے، جو دوسرا جز ہے وہ پہلے کی یا تو اچھائی بیان کرے گا یا برائی۔ اچھائی بھی صفت ہی ہوتی ہے، برائی بھی صفت ہی ہوتی ہے۔ اچھائی اچھی صفت ہے، برائی بری صفت ہے تو صفت ہی۔ جیسے رجل صالح، دو جز ہے، مرکب ہے نا، معنی ہے نیک مرد۔ ناقص ہے کہ تام؟ دیکھیں نا، نیک مرد، بات مکمل نہیں ہے۔ کیا ہوا نیک مرد؟ یا تو نا نیک مرد آ گیا، یا نیک مرد فوت ہو گیا، پھر ایک جملہ پورا ہے، بات پوری ہے۔ یہاں تو صرف اتنا ہے نیک مرد، بات نہ۔ اس میں دیکھیں دوسرا جز کون سا ہے؟ یہ پہلے جز رجل ان کی صفت بیان کر رہے ہیں، نیک مرد۔ صالح کا معنی نیک، پہلے کا معنی رجل کا مرد، تو دوسرا جز صالح، پہلے جز رجل کی صفت اچھائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ مرد نیک ہے، نیک مرد۔ اور دوسری مثال رجل فاسق، گناہگار مرد، فاسق نافرمان گناہگار، یہ بھی صفت ہی ہے لیکن یہ بری صفت ہے، برائی بیان کر رہا ہے دوسرا۔ حجر اسود، کالا پتھر، پہلا جز ہے حجر، دوسرا ہے اسود۔ دوسرا جز جو اسود ہے پہلے جز حجر کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اسود کا معنی کالا، تو کالا ہونا بھی وصف ہے، چٹا ہونا کالا ہونا یہ وصف ہے نا، اوصاف ہے۔ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، یعنی اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں، رجل موصوف، صالح اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا۔ جیسے کل مرکب اضافی نہیں ہو گئے تھے، یہ آج مرکب توصیفی ہو گئے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت۔ طفل جمیل، خوبصورت بچہ۔ طفل کل بھی ہم نے پڑھا، اطفال جمع آئی تھی، طفل کا معنی بچہ، اور جمیل خوبصورت۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ لہذا ایسی فقیری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ نہائے نہ دو بندے، شریعت میں ایسی فقیری ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ جس نے کپڑے اچھے پہنے اس کے اندر فقر کوئی نہیں ہے، وہ نیک ہی نہیں ہے۔ کپڑے اچھے پہننا، صاف ستھرا رہنا، اچھا امامہ باندھ کے رکھنا، نہا دھو کے رہنا، یہ تو اللہ کو پسند ہے عمل۔ اور جو عمل ایسے ہم کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، ظاہر ہے یہی طریقت ہے، یہی تو رب کے قرب کے ذرائع ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک ذرائع میں سے ذریعہ، صرف نہانا دھونا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر بندہ نہائے دھوئے لیکن نیک ہی نہ ہو تو پھر بھی تو مسئلہ خراب ہے۔ لیکن بہرحال کئی نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اس فیلڈ سے وہ کہتے ہیں کہ جو بابا جی نہائے نہیں سال ہو گئے، ادھر ایک بابا جی ہیں، نہیں وہ مجذوب اور ہوتا ہے، یہ مجذوب نہیں ہوتے، روٹی کھاتے ہیں، مجذوب ایسے نہیں ہوتے۔ مجذوب کے احکام اور ہیں، وہ اور شے ہوتی ہے، اسے پھر کھانا بھی نہیں یاد رہتا۔ یہ تو ٹھیک ٹھاک روٹی کھاتے ہیں، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، سگریٹ بھی کہتے ہیں وہ لگا کے دیں ہمیں دوسرے والے، بس وہ نہاتے نہیں ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے۔ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ۔ یاد ہے نا، مرکب تام کا دوسرا نام جملہ بھی تھا، کلام بھی تھا، مرکب مفید بھی تھا۔ اور مرکب تام کیا تھا؟ دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب تام کیا تھا؟ جس میں بات مکمل بھی ہو، اسی کا دوسرا نام جملہ ہے۔ تو جو صفت ہوتی ہے نا، صفت دوسرا چیز ہوتا ہے نا، پہلے موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے۔ جو صفت ہے کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی
مفرد کیا ہوتی ہے؟ اکیلا بامعنی لفظ مفرد، اور دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ مرکب۔ اب مثالوں سے دیکھیں آپ، صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ افراد، تثنیہ، جمع۔ افراد سے مراد مفرد ہے، واحد مفرد۔ افراد، تثنیہ، جمع میں اب تینوں کی مثالیں آئیں گی۔ رجل، عالم، موصوف کون ہے؟ رجل۔ صفت کون ہے؟ عالم۔ صفت یہاں پہ مفرد ہے کہ جملہ ہے؟ عالم مفرد ہے کہ جملہ ہے؟ سمجھ نہیں رہے؟ مفرد ہے نا، ایک لفظ ہے، ایک ایمان ہے، مفرد ہے۔ جب صفت مفرد ہو تو یہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے پہلے والے کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھو اگر عالم مفرد ہے تو پیچھے راجل بھی تو مفرد ہی ہے، راجل مفرد نہیں ہے بھائی، اس میں تثنیہ یا جمع کی علامت نہیں ہے نا۔ اس کا تثنیہ آتا ہے راجلانی، جمع آتا ہے رجال، جبکہ آگے جب یہ راجل مفرد ہے تو صفت بھی اس کی مفرد ہے، مطابق ہے اس کی۔ اسی طرح راجلانی، عالمانی، راجلانی موصوف، عالمانی صفت، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے۔ موصوف راجلانی تثنیہ ہے تو صفت بھی رجال، علماء، یہاں صفت علماء ہے، جمع ہے علماء، عالم کی جمع ہے علماء، عالمون بھی آتی، علماء بھی آتی، جمع دو طرح سے آتی ہے۔ اب یہ جمع ہے تو جب پیچھے جو موصوف ہے وہ بھی جمع تو ہے، رجال، رجل کی جمع ہے، رجل ایک مرد، رجال زیادہ مرد، اس کی صفت آگے علماء ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے نا، واحد، تثنیہ، جمع تینوں میں۔ اور کس چیز میں مطابق ہوتی ہے؟ رفع، نصب، جار میں۔ رفع، نصب، رفع نصب جاری یاد ہے کیا ہوتے ہیں؟ نصب زبر کو اور جار زیر کو کہتے ہیں، مات بھی آپ کو نہیں یاد ہے، رفع نصب جار شروع والے سبق۔ اچھا آگے دیکھیں، رجل، عالم، موصوف کون ہے؟ صفت کون ہے؟ موصوف کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع کا ہے، مرفوع، موصوف مرفوع ہے نا، رجل پیش ہے نا اینڈ پہ، تو صفت کیا ہے؟ وہ بھی مرفوع ہے۔ صفت کا اعراب چونکہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے، جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی صفت ہوتی ہے۔ رجل تنوین کے ساتھ پیش ہے، عالم تنوین کے ساتھ پیش ہے۔ تنوین میں مطابقت ضروری نہیں ہوتا، بس پیش زبر زیر میں مطابقت ضروری ہے، تنوین کئی دفعہ نہیں بھی آتی ایک دوسرے۔ رجلن، عالمن، موصوف منصوب ہے رجلن تو صفت بھی رجلن، عالمن، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی، ہر سب سمجھ نہیں آ رہی نہیں بتا دینا، نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھیں نہ، آپ کریں مجھے کلیئر نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں آپ کو سمجھ نہ آنا ہے، یہ نہیں میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ چپ کر کے بیٹھے، آپ کو کہیں اگر کلیئر نہیں نہ ہو رہا پوچھا کریں، بالکل پوچھیں۔ تثنیہ جمع بھی مفرد ہی ہے۔ یہاں جو مفرد انہوں نے بولا نا، یہ بڑا سوال آپ نے پوائنٹ والا کیا ہے۔ اصل میں نا مفرد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مفرد وہ کہ یہ مفرد ہے مطلب تثنیہ یا جمع نہیں ہے، ایک مفرد ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے مطلب ہے مرکب نہیں ہے۔ مفرد مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ صفت جب مفرد ہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تثنیہ جمع نہ ہو، اس سے مراد ہے کہ مرکب نہ ہو۔ مفرد سے مراد وہ کلمے والا مفرد ہے، مفرد سے مراد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے، وہ واحد کو بھی مفرد ہی کہتے ہیں۔ ایک مفرد ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، یہ دیکھیں نا ہم نے پڑھا تھا، ہم نے شروع میں پڑھا نہیں تھا کہ کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مفرد اور یہ دونوں آپس میں مقابلے میں ہیں۔ ایک ہم نے کل پرسوں سبق پڑھا ہے مفرد، تثنیہ، جمع، واحد کو مفرد بھی کہتے ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ انہوں نے جو بولا ہے نا کہ جب صفت مفرد ہو تو وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے 10 چیزوں میں۔ یہ جو انہوں نے بولا ہے وہ مرکب توصیفی کے اندر مفرد، اس مفرد سے مراد یہ والا مفرد ہے، یہ والا مفرد نہیں ہے۔ لہذا اگر یہاں پر
رجلان یا عالمان آیا تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، وہ یہ مفرد ہے کہ مفرد ہے کہ جب صفت مفرد ہو مطلب ہے کہ جملہ نہ ہو، مرکب نہ ہو، اس وقت صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے 10 چیزوں میں۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 6، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جار، 6 چیزیں ہوگی، ٹوٹل 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے نا۔ نمبر 7 تذکیر، نمبر 8 تانیث، تذکیر تانیث مذکر مؤنث، تذکیر مذکر اور تانیث، اس میں بھی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ راجولن، عالمن، راجولن، یہ ذرا ادھر دیکھیں بورڈ سے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ راجولن، راجولن کیا ہے؟ موصوف، اور عالمن کیا ہے اس کی؟ ہم نے پڑھا ہے کہ جب صفت مفرد ہونا تو یہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ رفع نصب جار میں بھی دیکھو موصوف پہلا ہے، یہ مرفوع ہے۔ اعراب کسی بھی لفظ، کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کا ہونا ہے، وہ دیکھنا ہے آپ، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے یہ تو منصوب ہے، را کو نہیں دیکھنا، پورا رجل کلمہ ہے، اس کے آخری حرف کا اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ مرفوع ہے نا، تو اس کی صفت بھی، اور یہ مفرد ہے رجل، تثنیہ یا جمع تو نہیں ہے، تو اس کی صفت بھی مفرد ہے۔ یہ مذکر ہے، رجل اور مذکر ہے کہ نہیں؟ تانیث کی ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھی، گولتا، علی ممدودہ، علی مقصورہ۔ رجل میں نہ تو آخر میں گولتا ہے، نہ علی ممدودہ ہے، نہ علی مقصورہ ہے، لہذا رجل کیا ہے؟ مذکر، تو اس کی صفت عالمن بھی مذکر ہے۔ عالمن کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہے، علی ممدودہ نہیں ہے، علی مقصورہ۔ رجل کا وزن کیا ہے؟ فاعول، اور عالمن کا، اور صفت کا وزن کیا ہے؟ صفاتن، صفاتن، فعال، موصوف، موصوف، مفعول، موصوف۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے دیکھیں جی، مؤنث کی مثال امراتن، عالمتن، موصوف کون ہے؟ بولیں بولیں، آپ بولیں گے تو ذرا آسانی رہے گا۔ امراتن موصوف ہے، صفت کون ہے؟ تو موصوف یہاں پر مؤنث ہے کہ مذکر؟ کیسے پتا چلا؟ کون سی؟ گولتا آئی ہے نا، تو موصوف مؤنث ہے تو پھر صفت آٹومیٹک مؤنث ہونی چاہیے، اگر نہ ہوئی تو غلطی ہے۔ تو عالماتن مؤنث ہی ہے، یہ بھی مؤنث، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جیسا موصوف ویسی صفت۔ آخری 2 چیزیں جن میں مطابقت ہوتی ہے، تنکیر و تعریف، تنکیر نکرہ، تعریف معرفہ، معرفہ نکرہ ہونے میں بھی یہ دونوں مطابق ہوتے ہیں۔ پہلا دوسرے کے مطابق نہیں ہوتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے بات بھائی، پہلا موصوف دوسرے یعنی صفت کے مطابق، صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلا تو آ گیا وہ جیسے بھی آیا، اب دوسرے کو آتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ جیسا پہلے ویسا میں نے آنا ہے۔ ہم مثال دیکھیں نا، راجولن، آپ نے بول دیا راجولن، اب یہ سے آپ نے نکرہ بولا نا، راجولن نکرہ ہے، کیسے پتہ چلا ہے؟ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ نے کہنا ہے، تنوین نہیں کہنا۔ معرفہ کی 7 قسمیں، علم، رجل علم نہیں ہے، رجل ضمیر نہیں ہے، رجل اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے، معرب اللام نہیں ہے، معرب النداء نہیں ہے، معرب الاضافت نہیں ہے۔ جب یہ 7 میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے، ان میں سے کوئی ہوتا تو معرفہ نہیں ہے تو راجل نکرہ ہے۔ تو اب ہم نے اگلا جو لفظ اس کی صفت لانا ہے نا، وہ ہم نے خود سوچ کے لانا ہے کہ ہم نے نکرہ لانی ہے، معرفہ نہیں لانی، کیونکہ صفت اپنے موصوف کے۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ عالمون، راجولن کی صفت کیا ہے؟ اگر ہم پڑھ دیتے العالم تو غلط ہو جاتا، اعتراض ہوتا کہ آپ نے صفت کو معرفہ پڑھ دیا الف لام کے ساتھ اور موصوف تو نکرہ ہے، جبکہ صفت تو اپنے موصوف کے یہاں تو مطابقت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری مثال الرجل، یہاں موصوف معرفہ ہے، کون سی قسم ہے؟ معرب بال، تو یہاں صفت بھی معرفہ ہونی چاہیے، العالم معرفہ ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے
10 چیزوں میں. کتنی چیزوں میں؟ دہرائیں گے 10 چیزیں. قاعدہ نمبر 3، صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. پیچھے تو تھا نا صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ صفت اگر مفرد نہیں بلکہ تو پھر موصوف کے مطابق اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. آپ ذرا بتائیں گے، آپ کو ادھر سے سمجھ آئے گا. جاء رجل ابوہ عالم. اس مثال کو ذرا دیں. یہ ہے موصوف، یہ ہے سارا اس کی صفت. اور جا کل بھی ہم نے پڑھا تھا فعل ہے. مثال پہ ذرا غور فرمائیں. موصوف کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے لکھ دیا نا نیچے، راجل کیا ہے؟ موصوف. ابھی یہ مثال اس بات کی ہے کہ صفت اگر جملہ ہو، جہاں صفت جملہ ہے، ابو ہو اور عالم دو لفظ مل کے بننے ہیں. کیونکہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جملہ کیسے. جملہ ہوتا ہے مرکب تام. اس کا باپ عالم ہے. پہلے یہ سمجھے کہ یہ مرکب تام ہے. اس ایک ہے اس کا باپ، یہ ابو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مرکب ناقص ہے. اس کا باپ، ابھی بات نامکمل ہے. لیکن اگر یوں ہو اس کا باپ عالم ہے، یہ بات مکمل ہے. جملہ مکمل ہے کہ نہیں؟ ہے نا. بورڈ کی طرف دیکھیں ذرا، آپ ادھر جائیں. اب یہ یہاں پہ پورا جملہ راجل کی صفت بننا ہے. ہم نے ابھی قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ اگر موصوف کی صفت جملہ ہو نا، جملہ، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کے مطابق ہونی چاہیے، مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع میں. یہ بات وہاں لکھی نہیں ہے لیکن میں نے بول دی ہے. اب دیکھیں یہ جملہ سارا اس کی صفت بننا ہے. اس نے کیسے بننا ہے؟ ابو مضاف، ابو کیا ہے؟ ہاں ضمیر. یہ ہو کا نام ہا ہے، لکھنے میں ہو ہے لیکن اس کا نام، وہ جو حروف تہجی میں پہلی تختی میں لکھا ہوتا ہے نا، یعنی ایسی یہ یوں لکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آگے بریکٹ میں ایسے لکھا ہوتا ہے. ہاں لکھا ہوتا ہے نا، یوں الف جب لکھا ہوتا ہے تو آگے بریکٹ میں ایسے لکھا ہوتا ہے. یہ جو الف ہے نا اس کا نام یہ ہے، یہ ڈنڈا ہے نا اس کا نام یہ الف، یوں الف. یہ جو با ہے اس کا نام ایسے لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں، مدنی قاعدے میں آپ پڑھیں گے. یہ ہے اس کا نام. یہ جو ایسے ہم نے بنایا نیچے دائرہ نقطہ لگا دیا، اس کا نام یہ والا ہے جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہا ہے اس کا نام ہا. یہ چاہے ہو چاہے ہی ہو، عربی میں چاہے ہو لکھا ہو چاہے فی ہی ہدی للمتقین، فی ہی، وہاں بھی آپ نے یہی کہنا ہے، فی حرف جار اور ہی نہیں، نام لینا ہے اس کا. ہا ضمیر مجرور، جیسے کہ یہاں پہ ہم نے کہا ابو مضاف، ہو نہیں کہنا کیونکہ اس کا نام ہا ہے، وہ نام لینا ہے. ابو مضاف، ہا ضمیر مجرور مضاف. یہ ضمیر کا بھی میں نے بول دیا، اصل مجرور آپ کو پتہ نہیں، آگے آئے گا سب. ہا ضمیر مجرور، اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا مبتدا. یہ آپ نے نہیں ابھی پڑھا، اور یہ اس کی خبر ہے. جملہ اسمیہ ہم نے 4 پڑھے تھے نا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے. یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اس کے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں. یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہونا ہے. لیکن یہ خیر اس کو نہیں آپ نے زیادہ لے لینا کہ یہ بات الجھی گئی ہے. فی الحال ہم نے اتنا سمجھنا کہ یہ سارا جملہ ہے، اور جملہ اس کی کیا مان رہا ہے؟ صفت. صفت موصوف کی صفت جملہ ہے. اس میں ہم نے یہ بس بات سمجھنی کہ اس میں ضمیر ہے کہ نہیں ہے. ہو ضمیر، یہ رجل کی طرف لوٹ. مانا کیا ہے؟ ایسا بندہ جس کا باپ عالم ہے وہ آیا، اینڈ پہ جا آیا. ایسا آدمی جس کا باپ عالم ہے وہ آیا. تو دیکھو اس جملے کے اندر یہ ضمیر ابو ہو، اس کا باپ، کس کا؟ رجل کا. یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے.
اور اس کے مطابق ہے رجل واحد ہے نا، یہ ضمیر بھی ہو واحد کی ہے، تسنیہ کیا آتی ہے ہما، جمع کیا آتی ہے ہم، واحد کیا آتی ہے ہو، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، اور یہ بھی مذکر یہ بھی مذکر ہے۔ رجل مذکر ہے کہ مؤنث؟ تو ہو بھی مذکر ہے، مؤنث آتی ہے ہاں۔ ایسے اگر یہ یہاں فرض کر لفظ ہوتا ہے نا امراتن مؤنث، تو یہاں لکھا ہونا تھا ایسے ابو ہاں، یہ مؤنث کی ضمیر، ہاں ایسے ہو تو یہ مؤنث کی ہے، اور ہو تو یہ مذکر کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جملہ جب صفت بنے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کے، اگلی مثال دیکھیں وہاں سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ذہبت امراتن، یہ ہے موصوف امراتن، اور آگے ابو ہا، یہاں مؤنث کی ضمیر لوٹے گی کیونکہ موصوف امراتن مؤنث ہے، اس کے آخر میں تانیث کی علامت ہے نا شاہ صاحب، امراتن کے آخر میں کون سی تانیث کی علامت ہے؟ گولتا، امراتن کے آخر میں گولتا ہے نا مؤنث کی علامت، لہذا آگے ابو ہا، ہاں مؤنث کی ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایسی عورت جس کا ابا عالم ہے، ذہبت وہ گئی، جا کا معنی آنا ہوتا ہے، ذہابہ کا معنی جانا ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 اور آخری ایک یہ پڑھ لیں، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے، موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ موصوف اگر پڑھیں، ویسے تو صفت کے ہم نے پیچھے قاعدہ بڑا مطابقت ہوتی سن، لیکن یہ اگر موصوف ہونا جو انہوں نے بتایا تو پھر صفت دو طریقوں سے آ سکتی ہے، جیسے مرضی لے آئے۔ مثال پر سمجھے، اشجارن کیا آگے، ہم بھی آپ ہی بے ذوق کے بیٹھے ہیں، خیر سمجھ نہیں آ رہے، کچھ سمجھ کا مسئلہ ہے، دلچسپی نہیں لے رہے، سمجھ نہیں آ رہی بتائیں نا، اگر نہیں آ رہی تو بتائیں، پھر سمجھاتے ہیں دوبارہ، آپ گھر سے سمجھنے آئے ہیں تو میں سمجھانے آیا ہوں۔ اشجارن مثمرہ، یہ ہے موصوف، یہ ہے، ادھر ذرا بورڈ کی طرف دیکھیں، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، صفت، لفظ ہوتا ہے صفت، صفت پڑھتے ہیں اکثر لیکن یہ غلط ہے، رہا صحیح ہے صفت۔ ادھر ہم دیکھیں، اب ذرا قاعدہ میں پڑھتا ہوں کتاب سے، آپ نے بورڈ دیکھنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے ابھی ہم نے جو پڑھا ہے کہ موصوف اگر، یہ موصوف ہے نا، اگر غیر عاقل کی، یہ غیر عاقل والی مثال ہے، دو انہوں نے باتیں کی نا، غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی، ابھی غیر عاقل والی یہ مثال ہے، مؤنث عاقل والی دوسری ہے۔ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، پہلے تو یہ دیکھیں یہ جمع ہے، اشجارن کس کی جمع ہے؟ شاجاراتن، شاجارون یا شاجاراتن درخت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اشجار، کیا آتی ہے؟ اب شجر کہتے ہیں درخت کو، اب یہ ذرا آپ بتائیں کہ درخت عاقل ہوتا ہے کہ غیر عاقل؟ عاقل جسے عقل ہوتی ہے، درخت کو عقل ہوتی تو پھر وہ بندے کے اوپر خود ہی سایہ کر کے رکھتا، جبکہ درخت کا سایہ چلتا جاتا ہے، بندے کو وہاں جانا پڑتا ہے جہاں سایہ جائے، اس کے بعد درخت کو عقل غیر عاقل ہے نا، اشجار، تو شاجارون غیر عاقل ہے، اس کی جمع مکسر ہے کہ سالم ہے؟ یہ بھی ذرا آپ نے پڑھی نا، جب واحد سے جمع بنائیں تو جو واحد میں حروف کی ترتیب ہے وہ جمع میں نہ ہو تو مکسر ہوتی ہے۔ واحد ہے شاجارون، پہلے شین پھر جیم پھر را، جمع ہے اشجار، شروع میں الف آ گیا، ترتیب ٹوٹ گئی کہ نہیں ٹوٹی؟ حروف کی ترتیب ٹوٹی نا، یہ ہے جمع مکسر۔ اب قاعدہ سنیں، جب موصوف غیر عاقل کی، غیر عاقل بھی ہے نا، جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، اور یہ ہے واحد مؤنث مثمراتن، یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث مثمراتن کیا ہے؟
اور یہاں مثمرات بھی لا سکتے ہیں، جمع مؤنث سالم موسمی، یعنی اس کی صفت دو طریقوں سے آ سکتی ہے، اشجار مثمرات، یوں بھی ٹھیک ہے، اشجار مثمرات یوں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر موصوف اس طرح کا ہو جو انہوں نے بتایا، غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، تو اس کی صفت کو لانے کے دو طریقے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور دوسرا کیا تھا انہوں نے کہا یا پھر مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، جو موصوف ہے نا وہ غیر عاقل نہیں ہے، عاقل کی جمع لیکن جمع مکسر ہے، تو اس کے بھی دونوں طریقے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، نساء، کیا ہے لفظ؟ یہ ہے موصوف اور یہ ہے، اعراب دیکھیں دونوں کا مطابق ہے کہ نہیں؟ دونوں کا اعراب مطابق ہے نا، صفت کا اعراب موصوف کے مطابق ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی تو مرفوع ہی ہے، جو بھی ہم نے باتیں آج پڑھی۔ اچھا اب دیکھیں، نساء ہے، عورتوں کو کہتے ہیں نساء، نسوتن کی جمع، نسوتن عربی میں، اور امراتن بھی کہتے ہیں، نسوتن بھی عورت کو کہتے ہیں، نسوتن۔ امراض نسواں ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے ٹائٹل، امراض نسواں، لیکن نسوتن عربی میں، وہ نسواں فارسی کا لفظ ہے، نساء جمع ہے کس کی؟ لیکن یہ اب یہ ذرا آپ دیکھیں کہ نسوتن جب واحد ہے تو جمع ہے نساء، تو یہ مکسر ہے کہ سالم ہے؟ انہوں نے کہا، اور یہ ذرا بتائیں کہ نسوتن عورت ہے تو عورت عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ اب موصوف جو ہے یہ مؤنث عاقل، کیونکہ نسوتن عورت کو کہتے ہیں، عورت مؤنث ہوتی ہے، مذکر تو نہیں نہ ہوتی، مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہے، مکسر ہی ہے نا، جب موصوف مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، نساء عاقلات، یہ جمع مؤنث ہے صرف، اور نساء عاقلات یہ واحد مؤنث ہے، یہ بھی لا سکتے ہیں، ایسے عاقلات دونوں طرح لانا جائز، بات سمجھ آئیے کہ نساء عاقلات، تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کا ہمارا یہ بھی ایک مقصد ہے، بعد میں سے دیکھ لیا کریں، ایک دو دفعہ نا ریکارڈنگ ذرا دیکھنا آسان ہوتا ہے، پڑھنا بڑی ایک مسئلہ ہے، بعد میں نہیں شیطان پڑھنے دیتا، مشکل ہوتی ہے نا، لیکن ویڈیو پہ وہ ذرا مان جاتا ہے، وہ بھی پھر ہماری ہوگی شاید پھر نہ مانیں، یہ تو سبق ہی ہے، لیکن چلو بہرحال کوشش کیا کریں، تھوڑا ریوائز کریں اس کو، اسی لیے آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی تو سمجھنا آسان ہوگا۔